اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان سے جاری تھا، اور آیت نمبر 73 سورہ مبارکہ ہود کی گفتگو جاری تھی۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، ابھی اس کو متعرض نہیں ہوتے کہ خدا کی رحمت اور خدا کی برکت ہے آپ پر، اہل البیت۔ اب یہ اہل البیت کا عنوان کہ کس کس کو آدمی اہل بیت کا مصداق قرار دے، البتہ مستحضر ہیں کہ اہل البیت یہاں پہ الف لام جو البیت پہ ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی اہل بیت نبی یا اہل بیت نبوت یا اہل بیت ابراہیم، اب جو بھی ہو مضاف الیہ کو حذف کر کے الف لام کو مضاف پہ داخل کر دیا جاتا ہے۔ خیر ابھی چونکہ اس میں بحث نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ جملہ معترضہ ہے اور خود یہ ایک مستقل بحث ہے کہ بعض لوگوں کو یہ جھانسا ہوا ہے کہ شاید جس طرح قرآن نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اہل البیت، تو اس سے عنوان عام مراد ہے کہ ہر بیوی پھر اہل بیت میں شامل ہو جاتی ہے۔ خوب معیار کیا قرآن کی نگاہ میں، البتہ یہ خود ایک مستقل بحث ہے، اگر فرصت ہوئی اور بزرگان کی نظر ہوئی تو انشاءاللہ اس کو الگ مستقل طور پہ اس پہ بحث کریں گے۔ وہ جو سلسلہ کلام جاری تھا وہ یہ تھا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، امر اللہ سے آپ تعجب کرتی ہیں اور خدا کے امر کے بارے میں آپ کو تعجب ہوتا ہے، اور دو براہین قائم کیے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم انہ حمید مجید۔ پہلا برہان رحمت اللہ علیکم، کیوں خدا کی رحمت ہے تم پر؟ لأنہ حمید، چونکہ وہ حمید ہے اس لیے اس کی رحمت عام ہے اور آپ اس رحمت عام کا مصداق ہیں۔ دو، برکاتہ علیکم، اس کی برکات ہیں تم پر، کیوں؟ لأنہ مجید، چونکہ وہ مجید ہے اور مجد کی وجہ سے اس کی برکات تم کو ملتی رہیں گی اور تمہارے شامل حال رہیں گی۔ اب آئیں تھوڑا اس کا معنی بیان کر دیں۔ حمد یا حمید یا حامد یا محمود، حمد کہاں پہ اطلاق ہوتا ہے؟ لفظ حمد اب وہ کبھی ذوات میں استعمال ہوتا ہے، کبھی عناوین میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اشیاء کے اندر اس کلمے کا اطلاق کیا جاتا ہے، فرق نہیں کرتا، البتہ بیشتر اطلاق اس کا ذوات کے اندر ہوتا ہے، یعنی یہ ذات حامد ہے یا یہ ذات محمود ہے یا یہ ذات حمید ہے، بیشتر استعمال اس کا ذوات کے اندر ہوتا ہے۔ اور قرآن نے ذکر بھی کیا، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، خوب نماز تہجد آپ پر ایک اضافی ذمہ داری ہے کہ جو فقط مختص ہے آپ کے ساتھ، نماز تہجد۔ البتہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگوں کو جھانسا ہوا ہے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کلمہ نافلہ سے انہوں نے استحباب سمجھا ہے، چونکہ استحباب جو جتنے بھی افعال ہیں ان کو عربی میں نفل کہا جاتا ہے۔ نفل یعنی شیء اضافی، شیء زائد، اور نافلہ کو نافلہ اس لیے کہتے ہیں کہ واجب سے ہٹ کر ہوتی ہے، واجب نہیں ہوتی، اس لیے اس کو نافلہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے، فَتَہَجَّدْ بِهِ فعل امر ہے، اور فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے اگر کوئی قرینہ نہ ہو، یعنی تہجد آپ کے لیے واجب ہے۔ کیوں؟ کہ بقیہ نمازوں میں پوری امت آپ کے ساتھ شریک ہے، لیکن اس وجوب میں فقط آپ کی ذات ہے، یہ ذمہ داری اضافی آپ پر ہے، دوسروں پر نہیں ہے۔ وَإِلَّا جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے کہ نماز کے 3 اوقات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ 3 ٹائم ہیں نمازوں کے۔ یہ کیا ہے کہ آپ اور امت میں مشترک ہیں، یعنی یہ ذمہ داری امت اور پیغمبر کے درمیان مشترک ہے، اس میں دونوں شریک ہیں۔ لیکن تہجد کی جب بات آئی کہ یہ ذمہ داری اضافی وجوب ہے جو صرف آپ کے لیے ہے، اس میں امت شریک نہیں ہے۔ اگر امت کرنا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے، لیکن واجب نہیں ہے، آپ کے لیے واجب ہے۔ البتہ نافلے سے مراد
نافلہ استحبابی نہیں ہے پیغمبر کے لیے، یہ الگ سے ذمہ داری ہے جو واجب ہے آپ پر. خود کیوں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود، اب یہ ذات کی صفت نہیں ہے، مقام ایک ہے درجہ، وہ درجہ محمود پہ جانے کے لیے رکن رکین کیا ہے؟ نماز شب ہے. بس وہ واجب ہو پیغمبر پر یا مستحب ہو امت پر، جو بھی مقام محمود پہ جانا چاہ رہا ہے اس کے لیے نماز شب ضروری ہے. اور مقام محمود کا خواہاں انسان بغیر نماز شب کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. خوب وہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود اس کی خصوصیت یہ ہے، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے، مثال کے ذریعے اگر آج کرنا چاہیں، بعض ایسی اشیاء ہیں، بعض ایسی ذوات ہیں کہ جن کے اندر کوئی کمزور نقطہ موجود نہیں ہوتا، یا کوئی ایسی صفت یا کوئی ایسا عنوان یا کوئی ایسی خصلت جس کی وجہ سے اس شے کی مذمت کی جا سکے. جس ذات کے اندر بھی کوئی کمزور نقطہ ایسا نہ ہو جو قابل مذمت ہو، وہ ذات ہمیشہ محمود کہلاتی ہے. بس حمد کہاں پہ ہوگی؟ ذات میں ہو تو ذات ایسی ہو جو کسی عیب اور نقص پر مشتمل نہ ہو، کیونکہ اگر عیب اور نقص ہوا تو وہ قابل حمد نہیں ہوگا. جو عنوان، جو ذات، جو شے کسی کمزوری پر مشتمل ہو اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے، اس مذمت کی وجہ سے وہ ذات محمود ہونے سے خارج ہو جائے گی. بس پہلا نقطہ، محمود ایسی ذات جس کے اندر کوئی ایسا کمزور پہلو نہ ہو جو قابل مذمت ہو، اور علی الاطلاق اگر کوئی ایسا نقص اس کے اندر موجود نہیں ہے، عقل کی روشنی میں اس ذات کو محمود کہا جائے گا علی الاطلاق. وَإِلَّا بعض ہیں مثلا قابل حمد ہے، کس میں؟ فرض کریں علم دینے میں قابل حمد ہے، یعنی علم دینے میں اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، پس یہ کیا ہو جائے گا؟ مقید. رزق دینے میں اگر کوئی کمزوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اس جہت میں محمود بن جائے. مثلا مثال فرض کریں، مثلا ایک شخص ہے، حوزے میں ہے، اچھی ذات ہے، پڑھانے کی دنیا میں نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی شہرت کا طالب ہے، نہ دوسروں پہ روب جھاڑنے کی نیت سے آتا ہے، علم کی دنیا میں بغیر کسی لالچ کے آ کر اپنا علم عام کر دیتا ہے طالبین علم کے لیے. خوب اس جہت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ قابل حمد. لیکن دوسری جہت سے اگر فرض کریں کہ پیسہ آتا ہے تو ہاتھ اس کا قبض ہے، قابض ہے، باسط نہیں ہے، پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے صحیح سے، خوب اس جہت سے قابل حمد نہیں ہوگا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فقط علم کی دنیا میں قابل حمد ہے چونکہ اس میں کوئی کمزور پہلو نہیں ہے، لیکن رزق بانٹنے میں یہ قابل حمد نہیں ہے. وہ جو محمود علی الاطلاق ہو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر میدان میں جو بھی عطا کرتا ہے بغیر کسی نقص و کمی کے دیتا ہے، وہ محمود علی الاطلاق ہے، وہ حمید علی الاطلاق ہے. لہذا پہلا برہان کیا قائم کیا؟ رحمت اللہ علیکم. کیوں؟ لأنہ حمید. حمید کا خاصہ کیا ہے؟ کہ جو دیتا ہے تو بغیر کسی کمزوری اور نقص کے دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے حمید وہ ذات ہوگی جو ہمیشہ سے دیتا رہے، کبھی بھی اس کی رحمت میں کمی نہ آئے اور وہ تسلسل اس کا نہ ٹوٹے. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ یا دائم الفضل علی البریہ. یہ جو دائم الفضل ہے اسی وجہ سے وہ حمید بھی ہے، محمود بھی ہے. اور کیوں کہا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے خطاب کیا؟ کہا کہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، خدا کی رحمت ہمیشہ سے تمہارے سر شامل حال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں حمید ہوں. اور حمید کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو کوئی اس کے اندر نقص اور عیب نہیں ہوتا. اب آئیں اس کو اگر برہانی شکل بیان کر کے اس کو پیش کرنا چاہے تو کیا بنے گی؟ وہی شکل اول. کیسے بنے گی؟ اللہ ذو رحمت صغریٰ، کہ خدا صاحب رحمت ہے. کس پر؟ خود تمہیں رحمت شامل حال ہے اس کی، بچپن سے لیا ہر میدان میں خداوند عالم نے اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں پروان چڑھایا، اس لیے وہ صاحب رحمت ہے. بس اللہ ذو رحمت صغریٰ وکل ذی رحمت فهو حمید فاللہ حمید. پس برہان ہے شکل اول کی صورت میں.
خدا صاحب رحمت ہے اور اس کی رحمت دائمی ہے، اور جس کی بھی رحمت دائمی ہو، جس کا فیض ہمیشہ باقی رہے، وہ ذات قابل حمد ہے علی الاطلاق۔ پس خدا کیا ہے؟ صاحب حمد ہے علی الاطلاق۔ پس ربط ہے صدر آیت میں اور ذیل آیت میں، ان اسماء پہ جو آیات ختم ہوتی ہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہ برہان ہے اس مطلب کے لیے جو صدر آیت کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ کیوں رحمت اللہ علیکم؟ اس لیے کہ وہ حمید ہے، اور جو بھی حمید ہوگا اس کی رحمت ہمیشہ عام ہوگی۔ اور حمید کون سی ذات ہوگی؟ کہ وہ ذات ہوگی جس کے اندر نقص اور کمی نہیں ہوگی۔ پس خداوند عالم اگر حمید ہے تو کہاں کہاں پہ حمید ہوگا؟ ہر جہت میں۔ کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ خداوند عالم کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ پس آپ کا خاندان ایسا ہے جو رحمت خدا کو دریافت کرتا ہے، اور خدا کی ذات ایسی ہے جو رحمت کو ہمیشہ عطا کرتی ہے۔ البتہ فاعل اور قابل میں وہ جہت اشتراکی مد نظر رہے کہ دینے والے میں بھرپور دینے کی صلاحیت ہے، لینے والے میں بھی بھرپور صلاحیت ہو لینے کی، تو یہ فیض خداوند عالم جاری و ساری رہے گا۔ پس آپ کیوں تعجب کرتی ہیں؟ جب میری ذات حمید ہے اور تمہارے اندر اگر قابلیت نہیں ہے تو اس قابلیت کو بھی میں اپنے رحمت کے سائے میں اصلاح کر دوں گا۔ خوب جب تمہاری قابلیت بھی میں اصلاح کر دوں، اور میری ذات پہلے سے ہی صاحب رحمت ہے، اور چونکہ حمید ہے اور حمید کا کام یہ کہ دائم الفضل علی البریت ہے، پھر تعجب کس بات کا کہ یہ عطا خداوند عالم کی طرف سے کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی نسل کیوں نہیں آگے بڑھے گی؟ اور آپ کی نسل ہدایت کا پیغام لے کر بشریت کے اندر کیوں نہ عام ہو، جبکہ آپ کا تعلق میری ذات سے، اور میری ذات حمید ہے۔ حمید کا تعلق یہ ہے کہ رحمت کے سائے میں ہمیشہ دیتا رہتا ہے۔ تو یہ پہلا برہان۔ پس جہاں پہ خداوند عالم کی ذات حمید ہو اور رحمت اس کی عام ہو، اس کی رحمت سے مایوس ہونا یہ اولیاء الہی کے لیے سازگار نہیں ہے۔ لہذا فوراً سوالیہ نشان استفہام انکاری۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہیں؟ کس خدا کے امر سے؟ کہ جو حمید بھی ہے، جس کی رحمت دائمی ہے۔ دو، برہان دوم، وبرکاتہ علیکم۔ یہ دو ہیں، اب وہ صاحبان ادب ہیں، اب میں اس کی طرف ابھی نہیں آ رہا ہوں کہ رحمت اللہ علیکم یہ الگ جملہ ہے، وبرکاتہ علیکم یہ جملہ دوم ہے۔ یہ دونوں جملے اسمی ہیں۔ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، علیکم کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی رحمت اللہ علیکم ایک جملہ، اور دوسرا و برکاتہ علیکم یہ جملہ ہے دوم میں۔ دونوں جملہ اسمی ہیں جس کے اندر سوات اور استمرار پوشیدہ ہے۔ دوسرا و برکاتہ علیکم، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر سے تعجب کرتے ہیں آپ لوگ؟ کس خدا سے؟ کہ برکاتہ علیکم، جس کی برکات ہیں تم پر۔ کیوں اس کی برکات ہیں؟ لأنہ مجید، برہان دوم۔ پس اگر صغرا کبرا تشکیل دینا تو کیسے بنے گا؟ کہ اللہ ذو برکت، خدا صاحب برکت ہے، چونکہ وہ خود ذات مبارک ہے، اور اس سے جو فیض نازل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ اور جس سے بھی برکت نازل ہو، جو ذات مبارک ہو اور جس کا کام اور فعل برکت دینا ہو، کل ذی برکت فہو مجید، جو بھی صاحب برکت ہے وہ ہمیشہ مجید ہوگا۔ فاللہ مجید، پس اللہ مجید ہے۔ یہ برہان دوم۔ جب خدا کی ذات مجید ہے تو مجد کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ صاحب برکت ہونا چاہیے، اور اس لیے اس کی برکات تمہارے شامل حال ہے۔ لیکن اس کو ذرا تھوڑا اس بات کرنے کی ضرورت ہے۔ عرض کیا تھا کہ برکت کا معنی جو کیا تھا، عرض کیا تھا کہ کئی ایک ارکان ہیں برکت کے اندر، جاذبہ، رشد، نبوغ اور استمرار، یہ خصوصیاتی برکت کے اندر۔ اسی لیے کہا کہ وہ صفت زمین کی بھی ہو سکتی ہے، پہاڑوں کی بھی ہو سکتی ہے، مکان کی بھی ہو سکتی ہے، زمانے کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ یہ لیلہ کیا ہے؟ زمان۔ پس زمان کے اندر بھی جب برکت آتی ہے تو زمان بھی مبروک ہو جاتا ہے، مکان کے اندر آ جائے وہ بھی مبروک ہو جاتا ہے۔ مثلا سرزمین مکہ کو کیا کہا خداوند عالم نے کہ یہ سرزمین مبارک ہے۔ بعض زوات ایسی ہیں جو زوات مبارک بن جاتی ہیں، پیغمبر کا وجود پورے کا پورا بابرکت ہے۔ اور یہ چار ارکان۔ خوب، اب آئیں لفظ مجد۔ مجد اگر یہ معنی واضح نہ ہو، یہ برہان سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس طرح سے خداوند عالم نے کہا کہ برکاتہ علیکم لأنہ مجید، چونکہ وہ مجید ہے اس لیے اس کی برکت جاری رہے گی۔ مجد
عربی میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید بزرگی، اور ویسے ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں کہ مجد کیا ہے؟ بزرگی۔ بزرگی مجد کا معنی نہیں ہے، یہ ہم لازم المعنی کے طور پہ ہم نے یہ کلمہ تفہیم کی خاطر یہ کلمہ استعمال کیا، ویلا مجد کے اندر بزرگی اس کا لازمہ ہے، ویلا معنی نہیں ہے مجد۔ مجد کا معنی کیا ہے؟ مجد ہمیشہ ایسی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک ذات ہو دینے والی بے نیاز، اور ایک ذات ہو لینے والی محتاج، اور اس محتاج کی جتنی ضروریات ہوں، جس محتاج کی جتنی بھی ضروریات ہوں، ان تمام تر ضروریات کو وافر مقدار میں پورا کرنا مجد کہلاتا ہے۔ مثلا فرض کریں حوضے میں آئے پڑھنے کے لیے، اور فرض کریں کہ یہ جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں خوب ظاہر سی بات ہے محتاج ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں نا، خوب حوضے کے اندر آئے، یہ کیا سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ علم، اور علم کے اتنے شعبے ہیں کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حوضہ کب مجد کا مصداق بنے گا، حوضہ مجید کب بنے گا؟ جب تمام تر علوم وافر مقدار میں اس حوضے کے اندر موجود ہوں، اور وہ وافر مقدار میں شخصیات بھی موجود ہوں جو محتاج کی تمام تر ضروریات کو وافر مقدار میں پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حوضہ صاحب مجد بن جائے گا۔ خوب ذات کبھی یہ صاحب مجد بنے گی، کیسے بنے گی؟ خوب ذات کو جب دیکھا جائے گا کہ یہ ذات جو دینے والی ہے اور وہ جس سے لینا چاہ رہی ہے، اس کی تمام تر ضروریات یہ پوری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اگر تمام تر ضروریات یہ پوری کر سکتی ہے، اس ذات صاحب مجد کہلائے گی۔ خوب عرب جب اس کلمے کو استعمال کرتا تھا، کیسے کرتا ہے؟ یہی کلمات جو عرب استعمال کرتا انہی سے یہ خصوصیات ذہن میں آتی ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ اونٹ کو جب چرانے لے جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان کا سروکار ہمیشہ وہ جانوروں سے ہوتا ہے، کبھی گھوڑے سے، کبھی اونٹ سے، کبھی کسی گائے سے، بچھڑے سے، اب وہ ہوتا تھا۔ عربی میں ایک مقولہ استعمال کرتے تھے، مجدت الابلا، میں نے ابل کو مجد کی جگہ پہنچا دیا۔ اور وہ ہوتا کیا تھا؟ ہر سرزمین ایسی نہیں ہوتی جس پہ جانور چرائے جائیں، ایک خاص سرزمین جہاں پہ حیوانوں کو چراگاہ میں لایا جاتا ہے، اور ہر چراگاہ حیوانوں کے لیے مجد کی حیثیت نہیں رکھتی۔ کون سی چراگاہ ہوا کرتی تھی؟ وہ چراگاہ جس میں ابل کی تمام تر ضروریات وافر مقدار میں موجود ہوں، وہاں پہ عرب یہ کلمہ استعمال کرتا ہے، میں اونٹ کو کہاں پہ لے آیا؟ ایسی سرزمین میں جو سرزمین مجد ہے۔ مجد کا مطلب یعنی اگر اس کو چارے کی ضرورت ہے، انواع و اقسام کا چارہ یہاں پہ موجود ہے۔ اگر اس کو پانی کی ضرورت ہے تو آب زلال بقدر کافی موجود ہے۔ پس ایسی سرزمین جس میں اونٹ کی تمام تر ضروریات وافر مقدار میں موجود ہوں، اس سرزمین کو صاحب مجد کہا جاتا ہے۔ پس صاحب مجد ہونا، محتاج کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا، یہ ذات مجید کی خصوصیات میں سے ہے۔ بس خداوند عالم نے کیا کہا کہ برکاتہ علیکم، خداوند عالم نے اپنی برکات کو تم پہ نازل کیا۔ کیوں؟ کہ تم محتاج تھے، تم قابل تھے، تمہارا کام لینا تھا۔ خود لینے کی حد میں کس کس میدان میں تمہاری ضروریات موجود ہیں؟ ہر میدان میں محتاج ہے انسان، رزق میں، علم میں، حیات میں، تربیت میں، ہر جہت میں انسان محتاج ہے خدا کا۔ اور کوئی ایسی جہت ہے کہ انسان کی ضروریات خداوند عالم پوری نہ کر رہا ہو؟ اصل دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ضروریات پوری کر دیتا ہے، ماحول ایسا فراہم کرتا ہے جو ماحول انسان کے لیے مجد بن جاتا ہے۔ ماں کی گود کو اس انسان کے لیے فراہم کرتا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے وہ صاحب مجد ہو جاتا ہے۔ انسان کے آنے سے پہلے اس کی غذا کا اہتمام کر کے، اگر اس بچے کو رافت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، عطوفت کی ضرورت ہے، خداوند عالم ماں کے دل میں پہلے سے ہی ڈال دیتا ہے، باپ کے دل میں پہلے سے عطوفت کو بھر دیتا ہے، گود بھی صاحب مجد بنا دیتا ہے، اور گود کے بعد ایسا ایسا جو بھی اس کی ضروریات ہیں، ہر شعبے میں اس کی وافر مقدار میں ضروریات کو پوری کرنے والی ذات مجید ہوتی ہے۔ پس چونکہ وہ ذات ہے مجید،
اور مجید کا کام یہ ہے کہ محتاج کی تمام تر ضروریات کو وافر مقدار میں پورا کرنا، اور جو ذات وافر مقدار میں ضروریات کو پوری کرتی ہے اسے ذات مبارک کہا جاتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے کیا کہا کہ خداوند عالم کی برکات آپ کے شامل حال ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ شامل حال تھیں۔ کہاں تھے؟ غار میں پلنے والے حضرت ابراہیم، غار سے اٹھا کر معاشرے میں لائے، آگ سے نجات دی، شعراء آفاق بن گئے، اور اس کے بعد آئے ہجرت کی، ہجرت کے سائے میں مؤسس بن گئے لقاء اللہ کے لیے، اور قیامت تک ان کے آثار باقی رہیں گے۔ یہ برکت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ماں نے صفا اور مروہ کے درمیان ولی خدا کو نجات دینے کے لیے حرکت کی، خداوند عالم نے اسی حرکت کو صاحب برکت بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ کہ اس لیے کہ وہ ذات مجید ہے، اور مجید کا کام یہ ہے کہ وافر مقدار میں ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ بس برہان کیا بنے گا؟ خدا صاحب برکت ہے، اور جو بھی صاحب برکت ہو وہ مجید ہوتا ہے۔ بس خداوند عالم مجید ہے۔ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ، خدا کی جب برکات ہیں تم پر، کیوں برکات ہیں؟ برہان ذکر کر دیا، لِأَنَّهُ مَجِيدٌ، چونکہ وہ ذات مجید ہے، اور مجد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی برکت دائمی ہونی چاہیے، اور تمام تر ضروریات وافر مقدار میں پوری کرنی چاہیے، اور خداوند عالم پوری کر رہا ہے۔ اور جب سے وہ ذات مبارک ہے اور وہ مجید ہے، پھر اتعجبین من امر اللہ، تعجب کی کیا بات ہے؟ جب وہ ذات مجید ہے اور مجید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی برکات کے سائے میں تمہیں پروان چڑھائے گا، پھر تعجب کس بات کا؟ وہ تعجب عرض کیا کہ اس بات پہ تھا کہ قابل میں قابلیت نہیں ہے، تو جب وہ مجید ہے اور وہ صاحب برکت ہے تو تمہاری اس قابلیت کو بھی اصلاح کر دے گا، اور آہستہ آہستہ تمہاری نسل کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور قیامت تک یہ نسل بعنوان ہادی الی الحق ہمیشہ باقی رہیں گے۔ پس تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب ایک جملہ یہاں پہ تھوڑا سا معترضہ، اور اسی بات کو یہاں پہ سمیٹ دیں کہ خداوند عالم نے کہا کہ مجد کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ جہاں پہ قابل کی تمام تر ضروریات بے حد کافی موجود ہوں وہ صاحب مجد کہلاتی۔ اسی لیے کہا کہ مجدت الابل، اونٹ کو ایسی جگہ پہ لے جانا جہاں پہ اس کی ضروریات کی ہر چیز بے قدر کافی موجود ہو، وہ سرزمین صاحب مجد کہلاتی ہے۔ البتہ یہ تعبیریں مختلف، میں ایک کی طرف اشارہ کروں گا، باقی انشاءاللہ آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 کلمے ہیں، جمل، ابل، بعیر، درست ہے؟ اور تینوں تعبیریں قرآن نے استعمال کی ہیں، اور جب اردو میں ہم آتے ہیں تو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سب کا معنی اونٹ کر دیتے ہیں، ابل بھی اونٹ ہو گیا، بعیر بھی اونٹ ہو گیا، جمل بھی اونٹ ہو گیا نا۔ ہر کلمے کے اندر ایک خاص خصوصیت ہے۔ اب بقیہ کلمات کو ابھی بیان نہیں کرنا مقصود نہیں، چونکہ اگر باس میں آئے گا تو وہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ لفظ ابل، ابل کیوں ہوتا ہے، کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ خوب بعض خصوصیات ہوتی ہیں جانوروں میں۔ ابل اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس طرح سرزمین اس کے لیے صاحب مجد ہوتی ہے، یہ ابل بھی صاحب مجد ہو جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر اونٹ کو ابل نہیں کہتے ہیں، وہ اونٹ ابل کہلاتا ہے جس کو اپنا سفر طے کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس پوری ضرورت کو اٹھا کے سٹور کر لیتا ہے۔ اگر وہ سٹور کر لے تو ابل کہلاتا ہے، اگر وہ سٹور نہ کرے تو ابل نہیں کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے امکانات ہیں بہت زیادہ، ان امکانات سے بے قدر کافی اپنا ذخیرہ اٹھا لیتا ہے، اور اٹھانے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ بس ابل کی خصوصیت یہ ہے کہ جو فراوان نعمتوں میں گھرا ہوا ہو اور ان نعمتوں کو بے قدر کافی جمع کر کے اپنے سفر کو جاری رکھے، اس کو ابل کہا جاتا ہے۔ آخر ایک سلسلہ ہے، اگر فرصت ہو تو اس پہ ضرور کام کریں، یہ میدان خالی ہے، اور وہ یہ کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ایسے حقائق عالم ہیں جن کو تشبیہات کے سائے میں بیان کیا ہے، اور وہ تشبیہات ان کے پیچھے ایک حقائق کا سمندر ہے، اور انہی تشبیہات کے سائے میں ان حقائق تک انسان دسترسی حاصل کر سکتا ہے اگر محنت کی ہو۔ میں ایک کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں چونکہ بات اسی مناسبت سے ہے اور مفید بھی ہے، اور شاید شوق بھی پیدا ہو جائے بقیہ موارد میں کام کرنے کے لیے۔ یہ ہے ظاہراً خطبہ شکشکیہ ہے، یا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے اول و ثانی کی مذمت کی، اور جب تیسرے کی بات آئی وہاں پہ بہت خوبصورت تعبیریں استعمال کی۔ کہا کہ جب تیسرے کا دور آیا
وقام معہ بنو امیہ، جب تیسرا حاکم بنا تو اس کے ساتھ پوری بنو امیہ کھڑی ہو گئی. کس لیے؟ یخدمون مال اللہ خدمت الابل نبتۃ الربیع. 4 کلمے اور ایک سمندر حقائق کا جو امیر المومنین نے اس میں بیان کر دیا. کیا ہوا کہ جب خلافت چلتی چلتی تیسرے مرحلے پہ پہنچی تو اس خلافت کے ساتھ پوری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی، اور اکٹھی ہو کے انہوں نے کیا کیا؟ یخدمون مال اللہ، مال خدا کو چپاول کرنا انہوں نے شروع کیا. مانا کروں گا ابھی. یخدمون مال اللہ ہے، مال خدا کو چپاول کرنا، اڑانا شروع کر دیا. خدمت الابل نبتۃ الربیع، ایسے مال خدا اور بیت المال کو انہوں نے ہڑپ کرنا شروع کیا جیسے ایبل موسم بہار میں چارہ چرتا ہے. ایک تشبیہ ہے. خدمت الابل، ایبل جو چپاول کرتا ہے، نبتۃ الربیع، نبتہ چارہ، الربیع موسم بہار. موسم بہار میں جیسے ایبل چارہ چرتا ہے ویسے بنو امیہ نے آ کر بیت المال کو چرنا شروع کیا. دیکھیں چند خصوصیات ہیں ان کلمات کے اندر. سب سے پہلے یخدمون ترجمہ کیا ہے، چپاول کیا، کھایا اڑایا جو بھی ہو، لیکن ایسا معنی اس کے اندر بڑی نزاکت اور خوبصورتی ہے. خے ضاد میم خزم، جس سے خزمہ یخدمو یخدمون. خزم کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کو چپاول کرنے کو خزم نہیں کہتے. خوبصورتی ہے اس کے اندر. دیکھیں انسان کے اندر، البتہ انسان میں بھی ہے، جانوروں میں بھی آپ نے یہ چیز بڑے اس سے مشاہدہ کیا ہوگا، اور ہے بھی صحیح بدیہی سی چیز ہے. انسان کے جسم میں جو طاقتور عضو ہوتا ہے وہ کون ہے؟ کون سا ہے طاقتور عضو؟ آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ غور کرے انسان تب جا کر یہ حقائق انسان کے لیے واضح ہوتی ہیں. اور جانوروں میں بھی ایسے ہی ہے. ہر جانور کے اندر، من جملہ انسان کے اندر بھی چونکہ خصوصیات وہی جانوروں والی ہیں، یعنی ایک جنبہ اشتراکی انسان کا حیوان کے ساتھ ہے، اور ایک جنبہ اشتراکی انسان کا فرشتوں کے ساتھ ہے، اور ایک ایسا کمال ہے جو صرف مختص ہے انسان کے لیے. عجیب ہے. ویسے خداوند عالم نے ذکر کیا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. فاکیہ کہتے ہیں پھل کو، اب کہتے ہیں، اب تشدید کے ساتھ، اب کہتے ہیں چارے کو. خدا نے کیا کیا؟ کہا پھل بھی اس نے خلق کیے اور چارہ بھی اسی نے خلق کیا. چارہ اور پھل، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھل اور چارہ خدا نے خلق کیا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، لف و نشر مرتب. فاکیہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے. اب کیا ہے؟ کیا تمہارے انعام کے لیے. کہ یہ وہ جہت ہے کہ جو انسان کی حیوانوں کے ساتھ شریک ہے. وہ بھی چرتا ہے، تم بھی چرتے ہو. فرق ہے، وہ حیوان بھی چارہ چرتا ہے، تم بھی پھل کھا کے اصل سوچتے نہیں ہو یہ کیسے ہوا. جیسے ہی فروٹ آتا ہے سامنے، گلے سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کرو، یہ کیسے بن گیا. وہ مٹی میں تھا، اور ایک ہی سرزمین پہ مٹی میں 2 پودے لگاتے ہیں، ایک میٹھا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے. کبھی غور کیا اس میں؟ بس حیوانوں کی طرح چرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ کھانے سے پہلے اس میں غور کیا کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تاکہ پتہ چلے کہ کون سا کارخانہ لگا ہوا ہے، اور کارخانے کے اندر یہ کون سا محصول اور ثمرہ ہے جو آپ کے لیے نکل رہا ہے. البتہ یہ جہت اشتراکی کا انسان کی حیوان کے ساتھ ہے کہ اگر چارہ ہو، کھانا ہو، پینا ہو، چرنا، بیٹھنا، اٹھنا، تو یہ کیا ہے کہ یہ جنبہ اشتراکی انسان کے حیوان کے ساتھ. یہ کوئی انسان کے لیے کمال نہیں ہے. یہ وہ جہت اشتراکی انسان کی حیوان کے ساتھ ہے کہ حیوان بھی سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تولید نسل کرتا ہے. چارہ چرتا ہے، انسان بھی یہی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، تولید نسل کرتا ہے. سمجھتا ہے شاید میں کمال کی طرف جا رہا ہوں. نہ، یہ جنبہ حیوانی ہے. وہ جنبہ ملکوتی کیا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم. یہاں پہ آ کر انسان کو ملائکہ کی صف میں شمار کیا ہے. اور وہ کمال کیا ہے؟ کہ ملائکہ اور ملکوتیت کا کمال یہ ہے کہ وہ توحید کے شاہد ہیں. کہ جب انسان بھی توحید کا شاہد بن جائے، یہ اب ملائکہ کی صف میں شریک ہو جاتا ہے. بس یہ جنبہ انسان کا کیا ہے؟ جو انسان اس کائنات میں آ کر توحید کا شاہد بن کر توحید کا پرچار کرتا ہے، یہ ملائکہ کے ساتھ ہم نشین ہو جاتا ہے. یہ جنبہ اشتراکی ہے انسان کا ملائکہ کے ساتھ. اور ایک تیسرا عنصر ہے یا تیسری وادی ہے جو صرف اور صرف انسان کی ہے، جس میں نہ حیوان اس کے ساتھ شریک ہے، نہ ملائکہ اس کے ساتھ شریک ہیں. اور وہ کون سا جنبہ ہے؟
کہ یہ تمام صفات الہی کا جب مظہر بنتا ہے، ملائکہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، حیوان بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ مقام انسانیت ہے جو آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ تعلیم اسماء میں صرف انسان آگے بڑھتا ہے، حتیٰ ملائکہ بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ پس 3 مقام ہیں، یا انسان صفات کے اعتبار سے حیوان کے ساتھ شریک ہوگا، یا صفات کے اعتبار سے ملائکہ کے ساتھ شریک ہوگا، یا پھر یہ اپنا تنہا راستہ چلے گا جس میں خود انسان اکیلا ہے، اور وہ مقام خلافت الہی ہے، اور اس پہ اگر چل نکلے تب جا کر انسان اپنے مقام انسانیت کو پاتا ہے۔ خیر، حیوانوں کے اندر نقطہ یاد کرنا تھا کہ حیوانوں کے اندر بھی جو نقطہ ہے قوت ہے وہ کیا ہے؟ دانتوں میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا جب کوئی کام ہاتھوں سے نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے تو پھر انسان دانتوں میں ڈال کے اس کو چبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دانتوں کے اندر وہ توانائی جو خدا نے رکھی ہے وہ پورے اعضاء میں نہیں۔ اب بعض جانوروں کو دیکھ لیں، اب مثال یہاں پہ ذکر کرنا شاید مناسب نہ ہو، بعض حیوان ہیں کہ جو بالکل ضعیف کمزور ہوتے ہیں، لیکن ہڈی جو اتنی سخت ہوتی ہے وہ بعض جیسے ہی منہ میں ڈالتے ہیں حیوانات فوراً اس کو چبا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دانتوں کے اندر بہت زیادہ توانائی رکھی ہے خداوند عالم نے۔ لفظ خزم کا معنی کرنا چاہ رہے تھے، یخدمون یا خزم وہ چیز جس کو دانتوں کی مدد سے پیسا جائے، اس کو عربی میں خزم کہا جاتا ہے۔ اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تمام تر توانائی کے ساتھ، تسلط کے ساتھ جب انسان اس کو دانتوں کے نیچے لگا کے پیستا ہے تو اس کا مطلب اس کا تسلط اس پہ بہت زیادہ ہے۔ عجیب ہے، اسی تشبیہ سے مولا نے کیا کہا کہ جب تیسرے کا وقت آیا تو انہوں نے بیت المال پہ اس طرح سے تسلط پیدا کیا کہ اصلا اپنے خاندان سے باہر نہیں جانے دیا۔ یعنی بقیہ میں تھا کہ تھوڑا بہت تقسیم ہوتا تھا ادھر ادھر، لیکن جب اس کی باری آئی یخدمون مال اللہ، پوری توانائی کے ساتھ انہوں نے پورے بیت المال پہ قبضہ کیا اور چبانا شروع کیا، ہڑپ کرنا شروع کیا۔ کس طرح کا؟ جس طرح موسم بہار میں اونٹ اور ایبل چارہ چرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اونٹ کی خصوصیت ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہ کہا کہ نبتت الربیع، موسم بہار کا چارہ۔ موسم بہار کی کیا خصوصیت تھی؟ اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ادوار ہیں اسلام کے۔ مثلا پیغمبر اسلام کے زمانے میں اسلام اتنا نہیں پھیلا تھا، فقر اور ناداری اتنی زیادہ تھی کہ جنگ خیبر میں جا کر تھوڑی سی ان کے اندر وسعت پیدا ہوئی۔ جنگ خیبر سے پہلے اصحاب صفہ تھے، کھانے کا کچھ نہیں ملتا تھا، اور جنگ خیبر کے بعد جب امیر المومنین کے ہاتھوں پہ یہ قلعہ فتح ہوا، اس میں بعض ام المومنین یہ بتاتی ہیں کہ جنگ خیبر فتح ہونے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، اس سے پہلے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اور جنگ خیبر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے ہی یہ قلعہ خیبر فتح ہوا ہے، اصحاب صفہ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جو پیادہ رو ہوتے تھے، جنگ میں پیدل جاتے تھے، پیادہ رو ہونا ختم ہو گئے، سب صاحب سواری ہو گئے، سب گھوڑوں پہ اس کے بعد جنگیں جا کے کرتے تھے۔ جو بے گھر تھے ان کے گھر بن گئے۔ اور یہ قلعہ خیبر کیا تھا؟ ایک متروکہ چھاونی تھی یہودیت کی۔ یہ بھی ایک بحث ہے، انشاءاللہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں جب پہنچیں گے سیرت کا، وہاں پہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کریں گے کہ یہ جنگیں جو پیغمبر کی شروع ہوئی جنگ بدر سے لے کے جنگ موتا تک، یہ کون سا سلسلہ تھا اور کس ہدف کے تحت یہ جنگیں پیغمبر اسلام کی ہوتی رہی، اور یہودیوں نے کہاں کہاں پہ پیغمبر اسلام کے راستے میں رکاوٹیں رکھی۔ وہ جنگ خیبر ان کا پہلا قلعہ تھا، اور وہ قلعہ بیت المقدس کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے مختلف رکاوٹیں قائم کی تھی پیغمبر اسلام کے راستے میں۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام رشد کرتے آ رہے ہیں اور ارتقاء کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے قبل از وقت خیبر کے قلعے کو خالی کر دیا۔ اور خالی کرنے کے بعد جب یہ فتح ہوا ہے تو مسلمانوں کی کایا پلٹ گئی۔ اتنا زیادہ مال اس متروکہ چھاونی میں ملا مسلمانوں کو، اصحاب صفہ ختم ہو گئے، مجردین ختم ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، جو بے گھر تھے ان کے گھر بن گئے، جو پیدل تھے ان کو گھوڑے مل گئے، سواریاں مل گئی۔ اور اس ایک متروکہ چھاونی سے اگر پورا مال ان کا مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ جاتا تو کیا ہوتا؟ خوب یہ غربت تھی۔ خوب خلیفہ اول کے دور میں مسلمان بڑھتے رہے، دوم کے زمانے میں، تیسرے کے زمانے میں جب آئے تو کیا کہا اسلام عروج پہ تھا۔ جیسے موسم بہار کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ ہر سوکھا ہوا درخت بھی سرسبز ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت بیان کرنی تھی کہ تیسرے کے دوران میں اسلام مالی اعتبار سے اتنا پھیلا تھا کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو مالدار ہو۔ حتیٰ وہی زمانے میں کیسر و کسریٰ آ کر مجبور ہوتے تھے اور آ کر اسلام کے سامنے
بھیک مانگتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مالی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اسلام پہ موسم بہار کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ تو موسم بہار میں خود بعض ایبل آئے اور انہوں نے بیت المال پہ قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ اونٹ ہے۔ اونٹ کیا کرتا ہے آپ؟ موسم بہار میں جب اونٹ چارہ، یہ کبھی کبھی دیکھا کرے حیوانات کے اندر، خداوند عالم نے بھی کہا سیرو فی الارض۔ وہ سیرو فی الارض کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھر سے نکلیں کم آ جائیں، کم سے نکلیں گھر چلے جائیں، نہیں، وہ ہر علاقے میں رہیں، جانوروں کے آثار پڑھیں، ان کی خصوصیات جو خداوند عالم نے ان کے اندر رکھی ہیں، ان کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ موسم بہار میں اونٹ جب سبزہ دیکھتا ہے تو سبزے پہ چاروں پنجے جما کے بیٹھ جاتا ہے۔ پنجے جب جماتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ یعنی پورا تسلط اپنا اس کے اوپر جما لیتا ہے۔ جمانے کے بعد دائیں منہ مار کے سبزہ منہ میں ڈالتا ہے اور کچھ کھا کر بقیہ اطراف میں پھینک دیتا ہے۔ دائیں منہ مار کے بائیں پھینک دیتا ہے اور بائیں منہ مار کے دائیں طرف پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا کھاتا ہے، باقی اپنے اطراف میں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت کہ اتنا زیادہ نہیں پھیلاتا کہ اس کی دسترس سے باہر چلا جائے۔ کتنی خوبصورت تشبیہ تھی۔ کہا خلیفہ وقت نے کچھ کھایا نہیں، اونٹ کی طرح منہ مارتا تھا بیت المال میں، ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکا، ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکا، لیکن داماد اور اقربا پروری سے باہر نہیں جاتا تھا۔ وہ خصوصیت ہوتی ہے ہر حیوان کی۔ اس طرح سے چپاول کیا کہ صرف بنو امیہ نے بیت المال پہ قبضہ کیا اور دوسرے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ محروم کر دیا۔ یہ خصوصیت ہے اونٹ کی ایک۔ اور دوسری خصوصیت جو بہت زیادہ اونٹ کے اندر ہے، دیکھیں سب حیوان چارہ چرتے ہیں، آپ لے جائیں ان کو چراگاہ میں، یہ کبھی کبھی دیکھا کریں۔ البتہ یہ دیہاتیوں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے، وہ جو شہری ہیں ان کے پاس یہ نہ کوئی جانور ہوتے ہیں نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ لے کے جائیں۔ بھلے یہ چراگاہ میں کبھی آپ جانوروں کو لے جائیں، اونٹ اور دوسرے جانوروں میں ایک خصوصیت اور زائد ہوتی ہے کہ باقی جانور اگر آپ چراگاہ میں لے جائیں تو یہ جب چارہ چرتے ہیں یہ جڑوں سے چارے کو نہیں نکالتے ہیں، اوپر سے شاخیں اس کی جو ہوتی ہیں باہر نکلی ہوتی ہیں، انہی کو منہ مارتے ہیں اور توڑ کے کھا لیتے ہیں، اور وہ جڑیں اس کی باقی رہتی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جڑیں بعد میں پھر رشد اور نمو کریں گی، پھر پھیلے گا، کل آئیں گے پھر کھائیں گے۔ لیکن اونٹ ایک ایسی خداوند عالم نے خلقت کے اعتبار سے شے خلقی ہے کہ جب بھی یہ چارہ کھائے گا جڑ سے اکھاڑے گا، شاخیں نہیں کھاتا ہے، جڑ سے باہر نکالتا ہے، اور جو جڑ سے باہر نکالتا ہے اس کے لیے کلمہ یخزم استعمال ہوتا ہے۔ یخدمون مال اللہ خدمت الابل، ابل جیسے چارے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے کہ بعد میں اس کو پنپنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جائے، اس کو کلمہ خدمت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ کتنی تعبیر دقیق ہے امیر المومنین کی کہ جب تیسرے کا دوران حکومت آیا تو اس نے کیا کیا؟ اسلام کی جڑیں ایسی کھوکھلی کر دیں کہ جڑ سے نابود کرنے کے صدد میں تھا، اور ہوا بھی صحیح۔ آپ نے دیکھا امیر المومنین کی بات دوسری تعبیریں کہ لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبہ، یہاں سے پھر اسلام کی تعلیمات چینج ہونا شروع ہوئی، یعنی جڑ سے آ کر اسلام کی تعلیمات کو اکھاڑا گیا اور ان کو تبدیل کیا گیا کہ اصلاً پنپنے کی صلاحیت ہی باقی نہ رہے۔ ان میں سے کئی ایک ہیں المیہ ہیں تاریخ کے اندر، مثلا یہی جبر، قسمت، تقدیر اور تفویض، یہ نظریات، یہ عقائد اور یہ تعلیمات کب سے آئیں؟ یہ خصوصاً بنو امیہ کے دور سے آئیں اور آج تک مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ ہاں جی، یہ قسمت اور تقدیر کیا ہوتی ہے جی؟ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے جی وہاں شادی کرنی ہے، کئی چلے گئے جی آپ کی قسمت میں لکھا تھا، آپ کو تو آنا تھا، یہ کھانا ہی آپ نے، یہ ہم تو اٹھانا چاہ رہے تھے، آپ کی قسمت میں لکھا تھا آپ آ گئے، اس کو اسلام کا رنگ دے دیا گیا۔ یہ قسمت یا تقدیر پیشانی میں نہیں ہوتی، تقدیر چننی پڑتی ہے، تقدیر کو انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تقدیر اور قسمت لکھی نہیں جاتی، تقدیر اور قسمت لکھنی پڑتی ہے، تب جا کر انسان صاحب ارادہ اور صاحب اختیار بنتا ہے۔ لہذا امیر المومنین نے اسی ایک کلمے میں کیا کہا کہ ان کے اندر وسعت اتنی ہوئی، یہ ابل بنے ایسی سرزمین میں جو سرزمین مجد تھی، تمام تر اسلام کی جتنی بھی ارتقائی منازل تھی اسلام نے طے کی، مال اور دولت کے اعتبار سے اتنا پھیلا کہ کیسر و کسریٰ اس کے سامنے مجبور ہو گئے، لیکن مسلط وہ ابل ہوئے جو خدمت بن کر انہوں نے بیت المال کو چپاول کرنا شروع کیا اور اپنے اطراف میں ہی پھیلاتا گیا، اور اسلام کی جڑیں آہستہ آہستہ اس نے خشک کرنا شروع کر دیں۔ اور ہوا کیا؟ اس لیے امیر المومنین نے
3 دن تک خلافت کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ چونکہ یہ پودا اب پھر سے لگانا ہے. وہ جس پودے اسلام کو جڑ سے خلافت سوم نے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا تھا، اب اس کو پھر پودے کو جڑ سے زمین میں اتارنے کی ضرورت ہے. لہذا امیر المومنین نے یہی کہا کہ 3 دن تک مجھے کوئی خلافت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ لے جاؤ، جس طرح پہلے کرتے رہو. نہ اس وجہ سے کہ میں خلافت کے اہل نہیں ہوں، نہ کہ اس وجہ سے کہ تمہارے اندر سکت نہیں ہے، تم بد عادت ہو چکے ہو، اور بد عادتی کا نتیجہ یہ ہے کہ عدالت علوی کے سامنے تم ٹک نہیں سکو گے. لہذا جب تک یہ 3 دن تمہارے پاس سوچنے کی فرصت ہے، اگر اس 3 دن میں تم نے یہ سوچ کر آئے اور میری بیعت کی کہ میں اسلام کو اپنے اصلی مرکز پہ جب لوٹاؤں، اگر تمہارے اندر قبول کی صلاحیت ہے 3 دن کے بعد آ جانا. لہذا یہ 3 دن کی مہلت دی امیر المومنین نے اس زمانے میں امت کو، کہ جس امت نے اسلام کی جڑیں خشک کر دیں. اور امیر المومنین کا یہ جملہ، امیر المومنین فرماتے ہیں میری سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جب میں منصب خلافت پہ آیا ہوں تو حالت امت کی یہ ہو چکی تھی کہ جس دن پیغمبر اسلام کو اس امت کے اندر مبعوث کیا گیا تھا، یعنی 23 سال پیغمبر اسلام کا جو دورانیہ ہے، 23 سال سے پہلے ان کی حالت کیا تھی، وہی حالت خلافت سوم کے دوران میں واپس آ گئی تھی. اس فرق کے ساتھ کہ جب پیغمبر اسلام کو ان کے اندر مبعوث کیا گیا تو کوئی علم کا دعوے دار نہیں تھا، کوئی ہدایت کا دعوے دار نہیں تھا، کوئی پڑھا لکھا ہونے کا ادعا نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو پیغمبر کے سامنے جاہل سمجھتے تھے اور جو پیغمبر کہتے تھے مان لیتے تھے. لیکن اب امیر المومنین کی مشکل یہ ہے کہ ایک طرف امیر المومنین ہے اور دوسری طرف یہ جاہل ترین علماء موجود ہیں، جانتے کچھ نہیں ہے لیکن اپنے اوپر انہوں نے مہر علم کی لگائی ہوئی ہے، اور یہی مشکل ہوتی ہے. یعنی وہ جو متجاہر بالعلم ہو اس کو ہدایت کرنا بہت مشکل ہے، جاہل کو ہدایت کرنا بڑا آسان ہے. وہ ایک آدمی جاہل ہے جس کو دین کا نہیں پتہ ہے، آپ اس کو دین کی تعلیمات نے فوراً قبول کر لے گا. لیکن جس کے اندر یہ ادعا ہے کہ نہیں ہم بھی کچھ جانتے ہیں، آپ اس کو ذرا صحیح کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں میری مشکل یہ تھی کہ میں جن کو رائے راست پہ لانا چاہ رہا ہوں یہ خود اسلام اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور اس کے شواہد کیا ہے کہ امیر المومنین جب بات کرتے تھے سامنے آ کے بک بک کرتے تھے، آپ کی یہ نظر ہے ہماری یہ نظر ہے، تم کون ہوتے ہو بھائی. اور یہ سلسلہ بقیہ ائمہ کے دوران میں بھی جاری رہا. مثلا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ اس وقت اسلام کی حالت کیا ہے، آ کے مشورے دیتے تھے امام حسین کو کہ یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو. وجہ کیا تھی؟ وہ امام حسین کے مقابلے میں اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بھی کہا کہ آؤ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہو، آؤ ذرا دیکھو اس کو اسلام کی حالت کیا ہو رہی ہے. بس امیر المومنین اسی ایک تشبیہ کے اندر کیا کہ قام معہ بنو امیہ، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا یخدمون مال اللہ، اتنا چبا کر پیس پیس کر انہوں نے بیت المال کو ہڑپ کیا پوری توانائی کے ساتھ کہ اسلام کی جڑوں کو انہوں نے اکھاڑ پھینکا. اور ایسا ایسا اس اونٹ کی طرح جو موسم بہار میں آ کے چارہ چرتا ہے اور اپنے اطراف میں پھیلاتا ہے، اور اپنے اطراف میں پھیلانے کے بعد اپنے ہی اقربا پروری کے سائے میں اپنے خاندان کو پروان چڑھاتا ہے. اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے، دین کا کوئی پاس نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ خاندان پنپتا رہے. اور خصوصاً وہ داماد جو پیغمبر اسلام نے مطرود کر دیا تھا مدینہ کی سرزمین سے، اور پیغمبر اسلام نے باقاعدہ لعنت کی، کہا اس پہ بھی لعنت ہے، اس کے باپ پہ بھی لعنت ہے، اور اس پہ بھی لعنت ہے جو اس کو مدینے میں واپس لے کے آئے گا. لہذا جو خلیفہ اول آیا اس نے اور زیادہ اس کو دور کر دیا، دوسرے نے اس سے اور دور کر دیا، جب تیسرا اس نے نہ فقط یہ کہ دور کیا، مدینے میں لے کے آیا اور اپنا داماد بنا دیا. فقط داماد نہیں بنایا، پورے اسلام کا ٹھیکیدار بنا دیا. پھر ہوگا یہی، اسلام کی جڑیں کیوں نہیں اکھڑیں گی اور اسلام کیوں نہیں نابود ہوگا؟ اس لیے یہ شکوہ ہے امیر المومنین کا. اور یہ شکوہ کس طرح سے ذکر، اور بعد میں امیر المومنین جب اسی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے تھے، ابن عباس میں بیچ میں سوال کیا، سوال کا جواب دینے کے بعد امام نے وہاں پہ اپنا کلام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا مولا ادامہ دیں، کہا نا یہ ایک شکشقیہ تھا، ایک بڑا سی، اگر نہ روکتے تو یہ نکلتی رہتی، لیکن جب روک دیا تو اب ختم ہو گیا. یہ اسی شکشقے کے جملے ہیں، یخدمون مال اللہ، خداوند عالم کے مال کو یعنی بیت المال کو جڑوں سے اکھاڑ پھینک کر اتنا توانائی کے ساتھ استعمال کرتے تھے کہ وہ اپنے خاندان سے باہر نہ جائے. جیسے ایبل موسم بہار میں چارہ چرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس چارے کی جڑیں خشک ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں، اور موسم بہار کا جو آمادہ دسترخوان ہوتا ہے وہ نابود ہو جاتا ہے. اور انہوں نے اسلام کی نابودی میں کوئی کمی
نہیں چھوڑی، اور بقیہ ائمہ کے لیے مشکلات کھڑی کر دی کہ ایسا ایسا اس کو اسلام پہ ڈگر میں لانے کے لیے کبھی کبھی امیر المومنین بھی مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ مثلا نماز تراویح ختم کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جن کی جڑیں اسلام کے اندر انہوں نے اسلام کی اکھاڑ کے اس جاہلیت کی بنیادیں راسخ کر دی ہیں، اب اس کو اصلاح کرنا بہت مشکل ہے۔ کئی ایسے کام تھے جو امیر المومنین کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی کارستانیوں کے نتیجے میں اتنی عادات ان کی راسخ ہو چکی تھی کہ امیر المومنین جیسی ذات گھٹنے ٹیک گئی اور نہیں کر سکی۔ البتہ سلسلہ بحث جاری